السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، بزرگوں، اللہ رب العالمین نے انسان کی تخلیق کی، اسے یوں بے مہار نہیں چھوڑا، بلکہ اس کی رشد و رہنمائی کے لیے اس نے زندگی کیسے بسر کرنی ہے، اس نے معاشرے میں کیسے جینا ہے، اس کے لوگوں کے ساتھ تعامل کیسے ہونے ہیں، پھر اپنے رب کی معرفت، اس کی پہچان، اللہ نے جو اس کو پیدا کیا ہے، اس تخلیق کے مقاصد اور تقاضے کیا ہیں، یہ سارا کچھ اسے معلوم کروانے کے لیے، سکھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء و رسل کا سلسلہ جاری فرمایا۔ گویا اللہ نے ہی اس کی تخلیق فرمائی، پھر اس کی رہنمائی کے لیے آسمانوں سے وحی کا ذریعہ اور اس کے اسباب بنائے جو انبیاء و رسل کی شکل میں تھے۔ ہر دور میں ہر نبی کا سلسلہ چلتا رہا، حتیٰ کہ یہ سلسلہ پیغمبر آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آ تھما۔ باقی کچھ انبیاء و رسل کو بھی کتابیں سونپی گئی وحی کے ذریعے، کچھ کو صحائف سے نوازا گیا، لیکن قربان جائیں اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب پیغمبر آخر الزمان سید و ولد آدم سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی عالمگیر کتاب سے نوازا کہ جس میں پہلی شریعتوں اور قیامت تک کے لیے ہر چیز کی رہنمائی اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی۔ اور پھر یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، یہ وہ کتاب ہے کہ جو اس سے منسلک ہوتا ہے، کیونکہ یہ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے۔ آج ہمارے یہاں جمع ہونے کا، اس مجلس کو انعقاد دینے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ کی کلام جو یہاں بچوں کو اس ادارے میں پڑھائی جاتی ہے، یہاں اس کا ضبط ان کے سینوں میں اس کو محفوظ کروایا جاتا ہے، اس کتاب کے حوالے سے اس کی اہمیت کیا ہے، یا آج ہم اس کتاب سے جو منسلک ہیں یا دور ہیں کس دہانے پہ ہیں، یا ہمیں اس کے لیے کیا کرنا چاہیے کہ جب یہ اللہ کے ہاں اور اللہ کے پیغمبر کے ہاں اور اللہ نے اس کو اور اس کے پڑھنے والوں کو ایسی اتھارٹی اور ایسے فضائل سے نوازا ہے، تو اگر آج ہم اس سے محروم ہیں تو کیوں محروم ہیں؟ یہ اللہ کا کلام ہے۔ سب سے بڑی چیز، اس کی اہمیت و فضیلت کو سمجھنے سے پہلے ایک چیز ذہن میں رکھیں، یہ اللہ کا کلام ہے، وہ اللہ جو پوری کائنات کا خالق ہے، جس طرح اس کی شان اعلیٰ اور عرفہ ہے،
اس کا مقام، اس کا مرتبہ، اس کی رفعت و بلندی ایک معیار کی ہے، اسی طرح اس کا کلام بھی وہ اپنی شان و شوکت کے ساتھ اپنی حیثیت رکھتا ہے۔ اور یہ کلام جس کی زندگی میں، جس کے دلوں میں اور سینوں میں محفوظ ہو جاتا ہے، اور جو اس کلام سے ہمکنار ہو جاتا ہے، معاشرے کے اندر اس کا رہنا سہنا، اٹھنا بیٹھنا، اس کا چال چلن، لوگوں کے ساتھ معاشرت، لوگوں کے ساتھ معاملات، وہ ایک انوکھے اور ایک عجیب قسم کے ہو جاتے ہیں کہ انسان دیکھ کر رشک کرنے لگ جاتا ہے۔ تو یہ عام کتاب نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ رب العالمین نے اس کتاب کے اندر ایک پوری زندگی کا لاہ عمل ہے جو میری اور آپ کی رہنمائی ہے، جس میں یہ صرف محض ایک ضبط اور یاد رکھنے کی حیثیت سے نہیں ہے۔ یہ جو آیہ مبارکہ میں نے تقریر کے آغاز میں تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس میں اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے؟ اللہ نے اس کو ایک امانت کا نام دیا۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ، ہم نے یہ امانت جب پیش کی عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین پر، پہاڑوں پر، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، ان سے اس کا بوجھ برداشت نہ ہوا، انہوں نے انکار کر دیا اس کو اٹھانے کا۔ فَحَمَلَهَا الْإِنسان، آگے ہو کر انسان نے اس کو تھاما اور اس کا بوجھ انسان نے برداشت کیا۔ مطلب کیا ہے کہ جو بھی اس میں احکامات ہیں، اللہ رب العالمین کی وہ تعلیمات ہیں، وہ ساری کی ساری اس انسان نے ایکسپٹ کی۔ جب یہ منو عن ان کو اپنی زندگی میں درآمد کرتا ہے، یعنی ان کو لاہ عمل پہ لاتا ہے اپنی زندگی میں، اس کے اعمال جو تعلیمات ان کو شامل کرتا ہے، تو یہ انسان معاشرے کا معزز ترین انسان ہے۔ کہ اللہ نے خود فرمایا ان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین، کہ اللہ رب العالمین اس کتاب کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو معاشرے کے اندر عزت اور مقام سے نوازتا ہے، وَيَدَعُ بِهَا، اور بہت ساروں کو اس سے دوری اختیار کرنے کی وجہ سے ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بنا رہا ہے۔ اور اسی طرح یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے۔ اگر کوئی اس کو پڑھنے کے لیے نکل پڑتا ہے، جس طرح یہ یہاں ادارہ ہے، ہمارے بھائی عبداللہ نے یہ ادارہ، ان کے بڑوں نے ادارہ قائم کیا ہے، چلا رہے ہیں، جو بھی اس ادارے کو چلا رہے ہیں، انتظامیہ، منتظمین، اساتذہ، اللہ تمام پہ اپنی رحمتوں کی برکھیں نازل فرمائے۔ یہ کوئی عام کام نہیں ہے۔ یہ لوگ جو اس کو چلاتے ہیں اور طلاب جو اس کی طرف آتے ہیں، ان تمام کی علیحدہ علیحدہ فضیلتیں اللہ رب العالمین نے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ کہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یطلب فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، جو علم کے رستے پر چلتا ہے، اور علم میں سب سے بنیادی ماخذ کیا ہے؟ وہ کتاب اللہ ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، یہ بھی وحی ہے، وہ بھی وحی الہی ہے، لیکن یہ اول وحی ہے جس کو وحی مطلوب کہا جاتا ہے، جو اس کتاب کو سیکھنے کے لیے نکلتا ہے، اس کو پڑھنے کے لیے نکلتا ہے، اس کو اپنے سینے میں اتارنے کے لیے نکلتا ہے، اس کو اپنی زندگی میں اور معاشرے میں اس کی تعلیمات کو آسان کرنے کے لیے نکلتا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ چلتا تو دنیا کے رستوں پہ ہے، لیکن فی الحقیقت وہ جنت کے رستے پہ چل رہا ہو۔ بظاہراً دنیا کے رستوں پہ چل رہا ہو، لیکن حقیقت میں اس کا مقدر وہ جنت ہے جن کے رستوں پہ وہ چل رہا ہے۔ اور فرمایا وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، فرمایا یہ جو عالم ہے، قرآن کو سیکھنے والا ہے، سکھانے والا ہے، آگے اس کی تعلیمات کو پہنچانے والا ہے اور اس پہ عمل کرنے والا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات کی جتنی مخلوقات ہیں اس کے لیے بخشش اور دعائیں کرتی ہیں۔ فرمایا حتی الحیتان فی جوف الماء، حتیٰ کہ مچھلیاں، اب مچھلیوں کو انسان کی زندگی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ فرمایا یہ مچھلیاں پانی کی تہہ میں، سمندر کے پیٹ میں، اس کے لیے دعائیں خیر کرتی ہیں۔ حتی النملہ فی جوہریہا، یہ چونٹی ہے، اس کا انسان کی زندگی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ فرمایا یہ اپنی بلوں میں قرآن پڑھنے والے، پڑھانے والے، تعلیم دین سیکھنے والے، سکھانے والے، ان کے لیے دعائے بخشش، مغفرت اور دعائے خیر کرتے ہیں۔ اور پھر یہی بس نہیں،
فرمایا وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهُمْ رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے مقرب فرشتے یہ ان طالب علموں کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں ان کے تقدس اور احترام کی خاطر۔ یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں اس چیز کو سمجھنے کے لیے یہ ایک حدیث مبارکہ ہی کافی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، الفاظ پہ غور کرنا۔ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلم، کائنات میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن سکھلاتا ہے۔ یہ کوئی معمولی عمل نہیں۔ کوئی کسی کاروباری کو، کسی پڑھے لکھے کو دنیاوی تعلیم جو سیکھنے والا عصری علوم کے ساتھ منسلک ہے اس کو بڑا سمجھتا ہوگا، یا جس کے پاس زمین جائیداد پراپرٹی ہے، یا جس کے کاروبار اچھے ہیں، جس کے پاس وسائل ذرائع آمدنی اچھے ہیں، کوئی اس کو اچھا نہیں۔ اللہ کے ہاں اگر معیار ہے وہ اسی کا ہے جو اللہ کے کلام کو سیکھتا ہے اور آگے لوگوں تک سکھاتا ہے۔ اور پھر یہی نہیں ہے، اللہ اکبر، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اقرأوا القرآن فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ۔ او قرآن کو پڑھا کرو، سیکھا کرو، اس کی تلاوت کیا کرو، کل قیامت کے دن یہ قرآن تمہارا سفارشی بن کر آئے گا۔ تو جس کی سفارش قرآن کرے اللہ کی عدالت میں، اس کی زندگی کے کیا کہنے اور اس پہ رشک نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البرر۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن پڑھتا ہے اور اس کیفیت میں کہ وہ قرآن کا حافظ ہے، اس کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن مع السفرة الکرام البرر، جو اللہ کے مقرب باعزت مقرب فرشتے ہیں، اس کا ساتھ ان کے ساتھ یہ پروٹوکول دیا جائے گا۔ اور پھر یہیں بس نہیں، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ وَهُوَ يَتَعَاهَدُ۔ یہ ہوتے ہیں نا عام بات، سادے لوگ بھی ہوتے ہیں، ایک ہے قرآن کا ماہر، قرآن کو سمجھ کے پڑھنے والا، قرآن کو اس کے تلفظ کے ساتھ ادا کرنے والا، اس کے ترنم اور اس کے لہجے کو سمجھ کے پڑھنے والا، پڑھتا ہے ایسے جیسے زبان سے موتی بکھیر رہا ہے۔ اور ایک وہ ہے جو عام دنیا دار سادہ ہے، اپنے کاروبار میں شریک رہنے والا، اپنے معاملات میں جو زندگی بسر کرنے والا، ساتھ اللہ کے احکامات کی تابعداری کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ لیکن بعض وہ بھی ہیں جو سادے ہیں قرآن پڑھنے میں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ سادے ہی رہیں، کوشش کریں قرآن کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کے، یعنی اس کی ادائیگی اور اس کا تلفظ سیکھنے کی کوشش کریں۔ لیکن جو اس کے باوجود، کوشش کرنے کے باوجود مشقت میں رہتے ہیں، ان کے لیے قرآن زبان پہ ذرا مشکل گزرتا ہے، اس کے لیے بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی۔ آپ نے فرمایا وَمَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهُوَ يَتَعَاهَدُ علیہ شدید لہو۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، لیکن اس کی زبان پہ بھاری رہتا ہے، مشقت پڑتی ہے، اسے ذرا تھوڑا سا بوجھل محسوس ہوتا ہے ادائیگی کرنے میں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَهُ أَجْرَانِ، اس کو دوہرا اجر ملے گا۔ یعنی یوں نہیں ہے کہ اس کی یہ محنت، اس کی یہ کوشش یہ رائگاں جائے گا، فرمایا اس کو اللہ رب العالمین دوہرے اجر سے نوازے۔ میرے بھائیو، یہ اللہ کا کلام، یہ دیکھیں ہمارے معاشرے میں بگاڑ اور یہ فسادات کیوں ہیں؟ آج ہم اس کتاب سے دور ہیں، ہم نے اس کو پشت کی ہوئی ہے۔ زیادہ سے زیادہ ہمارے ہاں اس کا تقدس کیا ہے؟ اس کو پکڑا، چوما، سینے سے لگایا، منہ سے لگایا، اور اس کو جو ہے وہ بڑے سے اچھے سے ململ کے غلاف میں اس کو محفوظ کر کے اور وہاں رکھ دیا سجا کر الماری کے اندر۔ اور اسی طرح بڑی سی بڑی ہمیں معاشرے میں جو اس کی ضرورت پڑتی ہے وہ یہ پڑی کہ جب کوئی کسی کو نیا دینا ہے یا قسم دینی ہے، کوئی جھگڑا یا معاملہ یا کوئی کسی کو شک یا کوئی دعویٰ دائر کر دیا، اس کی صفائی کے لیے اس کو پیش کر دیتے۔ قرآن اس لیے نہیں ہے، قرآن پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے، سکھانے کے لیے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے بڑا اجر رکھا ہے۔ اب دیکھیں یہ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت، یہ صحابہ صفا جانتے ہیں کون ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے طالب علم،
آپ کی تعلیمات کو ہم تک پہنچانے میں سب سے اہم کردار اگر ہے تو وہ اصحاب صفہ اور دیگر صحابہ کرام، ان کی محنتوں اور جہدوں سے، کوششوں سے آج ہمارے تک یہ صحیح مکمل اور محفوظ طریقے سے یہ قرآن اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہم تک 1450 سال بعد تک بھی پہنچی اور قیامت تک یہ محفوظ رہیں گے، کیونکہ اللہ نے اس کا سرٹیفکیٹ بھی دیا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس ذکر کو ہم نے نازل کیا اور اس کا تحفظ اور حفاظت کی ذمہ داری بھی ہماری، چاہے وہ قرآن ہے چاہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، سب اس میں شامل ہیں۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے، ہماری طرف آئے مسجد نبوی میں، ہم صفہ میں تھے، یعنی اس چبوترے پہ جو مسجد میں ایک جانب تھا، وہاں پڑھنے والے لکھنے والے صحابہ کرام موجود رہتے آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا ہوئے، آپ نے فرمایا ایوکم یحب ان یغدو الی بطحان او الی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی یہ بات پسند نہیں کرتا کہ جب صبح کرے صبح وہ بطحان او الی عقیق، اور عقیق کی منڈی میں جائے، یہ اس وقت جانوروں کی بہت بڑی منڈی لگتی تھی اور وہاں عرب میں جانوروں میں سب سے مرعوب اور قیمتی جانور جو جانا جاتا تھا وہ اونٹ تھا، اور اس وقت کچھ ایسے نسلی اونٹ ہوتے تھے آج کل کی پراڈوں سے بھی زیادہ قیمتی ہوتے تھے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی یہ پسند نہیں کرتا کہ صبح بطحان یا عقیق کی منڈی میں جائے اور وہاں سے 2 اونٹنیاں بغیر کسی جھگڑے فساد کے اور کسی کا حق چھیننے کے وہ لے آئے، بغیر کمائی کے، بغیر پیسے دیے، مفت میں۔ اللہ اکبر، کتنا قیمتی سودا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اب صحابہ کرام ہمارے جیسی سوچ اس معاملے میں ہم بھی یہی کہیں گے کیوں نہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے تو ہر کوئی یہ چاہتا ہے۔ تو آپ نے کیا بیان فرمایا؟ آپ نے فرمایا کیا تم صبح مسجد کو نہیں جاتے؟ وہاں جا کے قرآن کی 2 آیات پڑھ لو یا ان کو اچھی طرح سیکھ لو، ان کا معنی مفہوم سمجھ لو، مسجد میں جا کے جو بندہ یہ 2 آیات پڑھ لے گا وہ 2 کوہانوں والی ناقتین اوامین، یعنی بڑی بڑی کوہانوں والی قیمتی 2 اونٹ یا اونٹنیاں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 2 قرآن کی آیات کو سمجھ کے پڑھ لیتا ہے، اس کی تلاوت کر لیتا ہے، آپ نے فرمایا یہ 2 قرآن کی آیات پڑھ لینا ان 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے اللہ کے راہ میں صدقہ کرنا۔ پھر آپ نے فرمایا اگر 3 آیات پڑھتا ہے تو 3 اونٹنیوں سے بہتر ہے، 4 پڑھتا ہے 4 سے بہتر ہے۔ پھر آپ نے فرمایا یہ تعداد جتنی بڑھاتا جائے گا، سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی ہی اونٹنیاں اللہ کے رستے میں خرچ کرنے کا اجر و ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں یہ قرآن یہ ویسے سکینت اور برکت کے نزول کا سبب بھی ہے۔ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اس میں قرآن پڑھا کرو، خصوصاً سورہ بقرہ، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہ شیاطین سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ اور شیاطین کیا ہے؟ یہ جنات، یہ آج کل جو اس طرح کے فسادات دنیا میں برپا ہے، کسی نے کسی پہ جادو کا ٹونے کا اٹیک کروا دیا ان کے ذریعے، کسی نے کسی پہ کروا دیا، اس کا سب سے بہترین حل سرور کائنات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو بندہ اپنے گھر میں یہ سورہ بقرہ اس کی تلاوت کرتا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے گھر کو اللہ شیاطین اور جنوں سے اور ہر قسم کے جادو ٹونے سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہاں ایک یہ بھی مسئلہ بڑا واضح ہو گیا، ہمارے یہاں عموماً دیہی علاقوں میں، گاؤں میں یہ قرآن کو قبرستان میں جا کے پڑھا جاتا ہے، یہ غلط ہے۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اس کا الٹ اپوزٹ، آپ فرما رہے ہیں اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کرو، گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ پتہ چلا قبرستان میں قرآن جا کے نہیں پڑھا جاتا، قرآن گھروں میں پڑھنا ہے، مساجد میں پڑھنا ہے، مدارس میں پڑھنا ہے، تعلیمی اداروں میں سیکھنا اور سکھانا، یہ سیکھنے اور سکھانے کے لیے۔ ہم نے تو اس کو صرف باعث برکت لیا ہوا، ٹھیک ہے برکت ہے، اس کے اثرات ہیں، اس کے ذریعے سکونت بھی اتر دیا، ساری چیزیں، لیکن سب سے اہم چیز کیا ہے؟ اس قرآن کو سیکھ کے پڑھنا، سمجھ کے پڑھنا، انسان کو دنیا میں بھی اللہ کے ہاں، بندوں کے ہاں سرخرو کر دیتا ہے، اور کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں تو سرخرو کرے گا۔
اور جب دنیا میں انسان پڑھتا اس کی برکت سے محروم نہیں رہتا. آپ دیکھیں اسید بن حضیر، یہ صحیح مسلم میں یہ واقعہ، اللہ اکبر، بڑا ایمان افروز واقعہ ہے. اس کو مکمل کر کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. ایک دن اپنے گھر کے صحن میں قیام اللیل کر رہے ہیں. اللہ ہم سب کو بھی اس کی توفیق دے. بہت سارے لوگ ہیں جن کو اللہ نے اس توفیق سے نوازا ہے. اور یہ قرآن جب قیام اللیل میں پڑھا جاتا ہے پھر اس کی لذت اور مٹھاس وہ اور ہی طرح کی ہوتی ہے. جن کو یہ چسکا لگ جاتا ہے وہ چھوٹتا نہیں ہے. یہ ایک نشہ ہے، یہ ایک روحانی نشہ ہے. اللہ ہم سب کو یہ لگا دے. اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے صحن میں ایک جانب قیام اللیل کر رہے ہیں. سبحان اللہ، رات کا آخری پہر ہے، پاس گھوڑا بندھا ہو. جس طرح ہمارے گاؤں میں اس طرح ہوتا ہے، گھر کے صحن میں جانور سائڈ پہ بندھے ہوتے ہیں، یعنی جنہوں نے رکھے ہوتے ہیں ایک دو جانور دودھ کے لیے یا ضرورت کے لیے، اپنا گھوڑا سائڈ پہ باقی جانوروں کے ساتھ بھی بندھا ہوا ہے. اب قیام اللیل میں سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر. اللہ اکبر. تلاوت کرتے کرتے جب کچھ دیر تلاوت کی اچانک پاس بندھا ہوا گھوڑا بدکنا شروع ہو گیا. اب جس طرح ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے گھر کے صحن میں ساتھ گرمیوں میں باہر ہی لیٹ جاتے ہیں، ساتھ ہی بچہ لیٹا ہوا تھا گھوڑے کے ساتھ پاس میں یہ نماز پڑھ رہے ہیں. جب تلاوت کر رہے ہیں اور ایک خاص سکونت جب نازل ہوتی ہے، اترتی ہے، ان پہ ایک کیفیت بنتی ہے، اچانک کیا دیکھتے ہیں گھوڑا بدکنا شروع ہو. اب دل میں خدشہ پیدا ہوا کہیں یہ گھوڑا میرے بچے کو نہ کچل ڈالے. اللہ اکبر. تلاوت روک دی، تھوڑی دیر کے لیے تھمے، روکی، سکون کیا، گھوڑا بھی تھم گیا. پھر دل کیا، سکون آ رہا تھا، لذت آ رہی تھی، راحت پہنچ رہی تھی، اللہ کی طرف سے ایک خاص سکونت اتر رہی تھی جو روحانیت پہ اثر انداز ہو رہی تھی. پھر پڑھنے لگے. تھوڑی دیر کے لیے جب تلاوت شروع کی پھر گھوڑا بدکنا شروع ہوا. حتیٰ کہ 3 دفعہ ایسا ہوا. پھر رکے، پھر پڑھنا شروع کیا، پھر گھوڑا بدکنا شروع ہوا. کہتے ہیں بچے کے اوپر مجھے خدشہ لاحق ہوا کہ کہیں بچے کو نہ کچل ڈالے. اپنی نماز تلاوت مکمل کر کے جب نماز سے پھرے، کہتے اچانک میری نظر آسمانوں پہ اٹھی. کیا دیکھتا ہوں؟ ایک سائبان سا ہے، اس میں بڑی عجیب قسم کی روشنی جو انسان کی نظروں کو بھاتی ہے، وہ دیکھتے ہی دیکھتے میری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا. کہتے حتیٰ کہ میں نے صبح کرتے ہی نماز سے فارغ ہوتے ہی میں نے یہ سارا ماجرا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا. میں نے کہا اللہ کے رسول ایسے ایسے رات کو میں نے دیکھا. اب یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں گھوڑے کے بدکنے کا، تلاوت کا. کہتے ہیں آپ سن رہے ہیں اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا اقرا اے ابن حضیر، اے ابن حضیر تو پڑھتا کیوں نہیں رہا؟ کہتے پہلی مرتبہ جب آپ نے کہا میں نے کہا اللہ کے نبی میرے بیٹے کا مجھے خدشہ تھا گھوڑا کچل نہ ڈالے. پھر آپ نے کہا او ابن حضیر تو پڑھتا کیوں نہیں رہا، تو خاموش کیوں ہوا؟ یعنی مطلب یہ. پھر کہتے ہیں میں نے عرض کیا، پھر کہتے ہیں میں نے وہ بتایا کہ اللہ کے نبی بعد میں نے جو منظر دیکھا آسمانوں پہ وہ سائبان کو غائب ہوتے ہوئے اس میں چراغ جو ہیں وہ جل رہے تھے اور روشنی تھی ان کی ایک خاص قسم کی. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن حضیر کاش تو پڑھتا رہتا تو جب صبح کرتا وہ اللہ کے مقرب فرشتے تھے جو اس قرآن کو سننے کے لیے اتر رہے تھے اور سکونت نازل ہو رہی تھی. اگر تو پڑھتا رہتا رکتا نہ تو یہ آج سب مدینے کے لوگ ان فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے. یہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کی برکت ہے، اس سے سکونت اتر. تو میرے بھائیوں خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے بچوں کو مختلف مصروفیات سے ہٹا کر دین سکھانے کے لیے لے کے آتے ہیں اور ان کو دین کی تعلیم کے لیے انہوں نے وقف کر دیا. یہ معمولی عمل نہیں ہے. آپ دیکھیں نا یہ جو حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ یہ جس رستے پہ آپ کی اولادیں چل رہی ہیں یہ بظاہر دنیا کے بازار ہیں جن سے گزر کر مسجد میں آتے ہیں، حقیقت میں یہ جنت کا رستہ ہے. مچھلیوں کو کیا لینا دینا، چونٹیوں کو کیا لینا دینا ان سے، وہ ان کے لیے دعائے خیر اور دعائے بخشش اور برکتوں کی دعائیں کرتی رہتی ہیں. تو اس لیے آج ہمارے معاشرے میں وہ جی بچے کو مدرسے پڑھائیں گے، دین پڑھ کے کیا کر، یہ ٹرینڈ ہم نے غلط کیا ہے. ہم جو صاحب حیثیت لوگ ہیں اپنی اولادوں کو دین کی طرف لائیں. جب وہ دین کو سیکھیں گے، پیچھے سرمایہ دار ہیں، پاس جیب میں پیسے ہیں، مال ہے، وسائل ہیں، جب وہ آپ دیکھیں نا جس طرح آپ کے پاس وسائل ہیں، کسی بیٹے کو انجینئر بنا دیتے ہیں، ڈاکٹر بنا دیتے ہیں، کسی کو فلاں محکمے میں بڑا اچھا آفیسر لگوانے کی کوشش کرتے ہیں، CSS تک تیاریاں کرواتے ہیں. کس وجہ سے؟ کہ دنیا میں عزت و شہرت مل جائے. وسائل ہیں تو یہ سارے کام کرتے ہیں. اگر وسائل ہیں
میرے کہنے پہ ایک بچے کو دین کی طرف بھی لا کے دیکھے، وگرنہ تو سب کو لاؤ۔ اگر تقابل کرنا ہے، جانچنا ہے کہ دینی تعلیم کی برکت کیا ہے اور بچے کے اندر اویئرنس اور اس کے اندر وہ کتنا ایجوکیٹ ہوتا ہے کہ آپ کی اس کی تربیت کتنی اچھی ہوتی ہے کہ وہ آپ کا حیا اور ادب اور احترام کیسے کرتا ہے، اللہ کا اس کے دل میں خوف اور ڈر کتنا پیدا ہوتا ہے کہ وہ کس طرح آپ کا ادب اور آپ کی خدمت میں لگا رہتا ہے۔ وہ مثالیں نہ دے جو چند ایک بھاگ گیا مدارس سے، معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا، وہ مثال نہیں بنتی۔ مثال اکثریت کے اعتبار سے ہے۔ آپ اکثر کو دیکھیں جن کو اللہ نے اس تعلیم سے نوازا ہے، ان کا معاشرے کے اندر ان کا اور ان کے خاندان کا اللہ ساری عزت سے بلند کر دیتا۔ تو ایک بچے کو اگر اللہ نے آپ کو وسائل سے نوازا ہے، اس کو یہ دینی تعلیم بھی دے کے دیکھیں، اس پہ سرمایہ کاری کریں، خرچ کریں۔ پھر جب وہ ممبر پہ کھڑا ہوگا، جب وہ مصلی پہ کھڑا ہوگا، پھر اس کے دل میں طمع اور لالچ نہیں ہوگا، وہ بے ڈر ہو کر جب اللہ کے دین کو آگے پہنچائے گا۔ یہی تو پیغمبری شیوہ ہے، انبیاء نے بھی دین کا کام اسی طرح کیا۔ تو جب ہماری ذہن ہی ہے، کچھ ایسے ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ مشہور ہو گئے ہیں جو تقریریں کرتے ہیں، راگ لابکار اور بڑے وہ مشہور ہو گئے ہیں ٹک ٹاک پہ، اور وہ ان کی شہرت ہے اور بڑے پیسے کماتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اس نیت سے بچوں کو مدارس میں لے کے جاتے ہیں کہ یہ بھی بڑے مولوی بننے گا اور پیسے کمائے گا۔ انا للہ و انا، ایسا نہیں ہے۔ دین، اس کا فہم، اس کی سمجھ انسان کو شعور سے نوازتا ہے۔ جو صحیح طریقے سے آپ اس نیت سے اپنا بچہ تیار کر کے دیکھیں، دنیا میں ہی آپ کی زندگی بدل جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو صحیح معنوں میں سیکھنے کی، سیکھ کر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔